دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہائی جیکنگ ہے، جس میں کسی بھی ملک کا طیارہ اغوا کرنا اور اس کے ذریعے اپنے مطالبات منوانا ہے۔ ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے، لیکن کسی نوجوان لڑکی کا جہاز ہائی جیک کرنا، پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کرانا اور پھر ایک بار پھر ہائی جیکنگ کرنا، یہ تو یقیناً ایسی حیران کن کہانی ہے جو فلمی لگتی ہے، لیکن دنیا میں یہ واحد مثال فلسطینی خاتون لیلا خالد کی ہے، جس نے ایک نہیں 2 بار جہاز ہائی جیک کیا۔ لیلا خالد نے بچپن ہی میں فلسطین کی آزادی تاریخ میں شمولیت اختیار کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک متحرک کارکن بن کر سامنے آئی۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کی درمیانی عرصے میں 4 جہاز اغوا کیے۔ فلسطین لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلا خالد نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو اغوا کیا۔ یہ بوئنگ 707 جہاز تھا۔ یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب جا رہا تھا۔ اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہیں۔ جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک نقاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حیفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دے۔ دمشق جانے سے پہلے اپنی جائے پیدائش وطن مالوف الحیفا کو دیکھنا چاہتی تھی۔ خاتون اور اس کے ساتھی اسلحے سے لیس تھے۔ پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی، جہاز دمشق میں اتار لیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی طرف مبذول کروائی گئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکوں کی باحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلز اور اخبارات نے لیلا خالد کے انٹرویو نشر کیے۔ وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ اس کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ مقبولیت کا یہ حال دیکھ کر یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کے سٹائل کو بالوں سے لے کر سکارف اور لیلا جو اگونٹی پہنتی تھی اپنایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک اگونٹی ہوا کرتی تھی جس میں کوئی پتھر نہیں، گولی جڑی ہوئی تھی۔ پہلی ہائی جیکنگ کے بعد اس نے اوپر تلے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی صورت مکمل طور پر تبدیل کر لی۔ اگلے ہی سال 6 ستمبر 1970 کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر نیو یارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ اس طیارے کو برطانیہ کے ایک ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ لیلا کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جان بازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کیا، مسافروں کو یرغمال بنایا، مذاکرات کی میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یوں لیلا خالد کو قید سے رہائی ملی۔ اپنی خود نوشت سوانح عمری مائی پیپل شیل لائیو میں انہوں نے اپنی کہانی لکھی ہے۔ یہ دل کو دہرا دینے والی کہانی ہے۔ یہ کتاب 1973 میں شائع ہوئی، جبکہ لیلا خالد کی زندگی پر فلم 2005 میں بنی۔ فلم کا نام لیلا خالد ہائی جیکر ہے اور اس سے ایمسٹرڈم کے فلمی میلے میں بڑی پذیرائی ملی۔